دنیا میں استقامت ایسا مشکل کام ہے جیسا آخرت میں پل صراط پر چلنا مشکل ہے، جیسا پل صراط پر چلنا. تو آدمی جس عمل کو شروع کرے اس پر جمے، یہ سب سے بنیادی چیز. اور آخری چیز ان 15 خصلتوں کے اندر وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک دشمن کے اوپر جب کوئی حالات آ جاتے ہیں تو ہم دشمن کے حالات سے خوش نہیں ہوتے. دشمن کے اوپر کوئی تکلیف آ جائے، دشمن کے اوپر کوئی پریشانی آ جائے تو ہم اس پریشانی سے دشمن سے کیا نہیں ہوتے؟ خوش نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 15 صفتیں سنی، فرمایا فقہاء ادبا کادوا ان یکونوا انبیاء. یہ فقہا ہیں، یہ ادبا ہیں، یہ دین کی پوری سمجھ رکھنے والے ہیں اور قریب تھا یہ سب کے سب نبی ہوئے. تو میرے محترم دوستو، اس مجموعے کے دین، اس مجموعے کا نام دین ہے. ایسا نہیں کہ ہم دین کو حصوں میں تقسیم کر دیں. معاشرت ہمارے یہاں ہو، اخلاق ہمارے یہاں ہو، معاملات ہمارے یہاں ہو، اس سے دین بنتا ہے، اس سے دین بنتا ہے. اور جب تک ان تینوں چیزوں کے اندر مجموعی طور پر آدمی نہ ہو اس وقت تک پریشانی سے باہر نہیں نکل سکتا. اس وقت تک اس سے باہر نہیں نکل سکتا. اس کے معاملات خراب، اس کا معاشرہ خراب، اس کا اخلاق خراب، یہ کہاں سے اپنے دین پیش کر سکتا ہے لوگوں کو؟ 3 آدمی سفر کر رہے ہیں، غار کے اندر گئے رات گزارنے کے واسطے، اوپر سے چٹان گری اور گر کر غار کو بند کر دیا. اب انہوں نے بیٹھ کر کوئی ترتیب نکلنے کی نہیں، کوئی راستہ نکلنے کا نہیں، موت آنکھوں کے سامنے، غار کے اوپر ایسا بڑا پتھر آ کر راستہ منہ بند کر دیا کہ جہاں سے اب نکلنے کا راستہ بند ہو گیا. اب تینوں نے سوچا کیا کریں. تینوں نے اپنا ایک ایک عمل اللہ کے سامنے، بس ان عمل کو پیش کرنا ہے. اس وقت ہم یہ سوچیں حکومتیں بدل جائے، ہم یہ سوچیں ہمارا ووٹ کام آ جائے، ہم یہ سوچیں ہماری طاقت کام آ جائے، ہم یہ سوچیں ہمارے ہتھیار کام آ جائیں، ہم یہ سوچیں. ان سب سے مضبوط چیز وہ عمل کا ہے. اعمالکم عمالکم، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. جب تک ہمارے عمل صحیح نہیں ہوں گے آسمان سے ہمارے عمل کے مطابق فیصلے اتریں گے. اس طرح 3 آدمی غار کے اندر پھنسے ہوئے تھے، چٹان نے آ کر ان کے منہ کو بند کیا. اسی طرح ہم بھی ایک غار کے اندر پھنسے ہوئے ہیں، نہ جانے کون سی چٹان ہمارے اوپر رکھی اور یہ ہٹے گی، وہ صرف ہمارے اعمال سے ہٹے گی. اعمال کا بن جانا، اعمال کا بن جانا یہ عالم کا بن جانا ہے، حالات کا بن جانا ہے. سب سے پہلے کیا پیش کیا؟ اخلاق کو پیش کیا. ایک آدمی کیسے اخلاق، یہ اخلاق، یہ ہے اصل دینداری. اے اللہ، میں اپنا ایک عمل پیش کرتا ہوں جس عمل کو میں نے کسی سے ذکر نہیں کیا. اے اللہ، میرے بوڑھے والدین تھے، میرے کیا تھے؟ بوڑھے والدین. میں ان کی خدمت کیا کرتا تھا. میں جب اپنی بکریوں کو چرا کر واپس آیا کرتا تھا، میں اپنی بکریوں کو جب چرا کر واپس آیا کرتا تھا تو سب سے پہلے اپنے والدین کو دودھ پیش کیا کرتا تھا. ایک دن مجھے آنے میں دیر ہو گئی، میرے والدین سو گئے، میں رات بھر دودھ کا پیالہ لیے اپنے والدین کے پاس کھڑا رہا. میرے بچے روتے رہے، گھر والے انتظار میں بیٹھے رہے. جب تک میں نے اپنے باپ کو دودھ نہ پلا دیا اس وقت تک میں نے اپنے بچوں کو دودھ. یہ ہے اخلاق. ذرا سوچنے کی بات ہے، جو اپنے والدین کے ساتھ اخلاق سے پیش نہ آئے وہ دوسروں کے ساتھ کیسے اخلاق سے پیش آئے؟ کیا حق اللہ تبارک و تعالی نے والدین کو دیا، کیا حق. ایک صحابی آئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ، ایسا چٹیل میدان تھا کہ اگر اس کے اوپر گوشت ڈال دیا جاتا، ایسا گرم میدان تھا کہ اگر اس کے اوپر گوشت ڈال دیا جاتا وہ گوشت پک کر تیار ہو جاتا. ایسی جگہ پر میں نے اپنی ماں کو 3 میل یا 6 میل لے کر چلا ہوں. کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ اپنی ماں کا حق ادا کر دیا. فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، تیرے پیدائش کے وقت تیری ماں کو جو درد کی لہریں اٹھی تھیں ان درد کی لہروں میں سے کسی ایک لہر کا بھی حق ادا نہیں ہو سکتا. ایک صحابی آئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ کس پر احسان کروں سب سے زیادہ، اپنا مال کس پر خرچ کروں، کس کے اوپر میں احسان کروں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی ماں پر احسان کرو. پھر پوچھا انہوں نے یا رسول اللہ اس کے بعد کس پر احسان کروں؟ فرمایا اپنی ماں پر احسان کرو. پھر پوچھا یا رسول اللہ اس کے بعد کس پر احسان کروں؟ فرمایا اپنی ماں پر احسان کرو. پھر پوچھا یا رسول اللہ اس کے بعد چوتھی مرتبہ میں بتلایا اپنے باپ پر احسان. 3 مرتبہ ماں کو بتلایا، 3 مرتبہ. علماء نے لکھا ہے
کہ ماں 3 تکالیف بچے کے لیے ایسی برداشت کرتی ہے کہ ان 3 تکالیف میں سے ایک تکلیف بھی باپ برداشت نہیں کرتا. ایسے ہی تھوڑی ماں کے قدموں کے نیچے جنت آ گئی. ایسی تکالیفیں 3 برداشت کرتی. سب سے پہلی تکلیف بچے کے حمل اٹھانے کی تکلیف ماں برداشت کرتی 9 مہینے تک. پھر دوسری تکلیف اس کے ولادت کی تکلیف برداشت کرتی. تیسری تکلیف اس کو دودھ پلانے کی تکلیف برداشت کرتی. ان 3 تکالیف میں سے کوئی تکلیف باپ برداشت نہیں کرتا. تو میرے محترم دوستو، ان کے حقوق کو ہم جانیں. والدین کے حقوق کیا حقوق ہیں والدین. ان کے ساتھ نرمی کرنا، ان کے ساتھ معاملے سے ان کے ساتھ اخلاق سے پیش آنا، ان کے ساتھ محبت کرنا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا آمین کہنا، جبرائیل علیہ السلام کی بد دعا، بھلا اس سے بڑی بد دعا کیا ہوگی اور اس سے بڑی آمین کیا ہوگی. اللہ کا سب سے بڑا فرشتہ بد دعا کر رہا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم افضل مخلوق میں سب سے افضل بعد از خدا بزرگ تو ہی یہ قصہ مختصر، اللہ کے بعد سب سے بزرگ شخصیت اس پر آمین کہہ رہی. ممبر پر چڑھے اللہ کے رسول نے آمین کہا. صحابہ نے پوچھا کس بات پر آمین؟ فرمایا جبرائیل نے بد دعا دی ہے کہ ہلاک ہو جائے وہ آدمی جو اپنے والدین کا بڑھاپا پائے اور ان کے ذریعے جنت حاصل نہ کر سکے. ایسی خدمت والدین کی ہو کہ اللہ ان کی خدمت کے بدلے جنت دے. اللہ ان کی خدمت کے بدلے کیا دے دے؟ جنت. اس سے بڑی کوئی خدمت نہیں. تو یہ اخلاق کا معاملہ، یہ جب پیش کیا تھوڑی سی چٹان کھسک گئی. پھر دوسری چیز معاملات پیش کی کہ میرے پاس ایک آدمی تھا، وہ میرے یہاں نوکر تھا، میرے پاس نوکری کیا کرتا تھا، وہ میرے سے اپنے تنخواہ لیے بغیر واپس چلا گیا. میں نے اس تنخواہ کو اپنی تجارت میں شریک کر لیا. اس کے پیسے جو بنے تھے نوکری کے اس میں اتنی برکت کہ اس سے گائے آ گئی، بھینسیں آ گئی. ایک عرصے بعد وہ آیا میرے پاس، آ کر کہنے لگا بھئی میں نے تمہارے یہاں نوکری کی تھی، لاؤ مجھے پیسے دے دو. میں نے کہا یہ جتنے دیکھ رہے ہیں نا تم جانور اور یہ جتنے مویشی، یہ سب کے سب لے دو. مذاق مت کرو میرے سے، میرا مال مجھے تو. لیکن سارا تمہارا مال. وہ میرا سارا مال لے کر چلا گیا جو میں نے اس سے کمایا تھا، اس کی تنخواہ سے جو میں نے کمایا تھا. اے اللہ، یہ عمل میں نے آپ کے واسطے کیا. حدیث شریف کے اندر آتا ہے مزدور کے پسینہ سوکھنے سے پہلے اس کا مال اس کو واپس کر دو. اس کا مال اسے کیا کر دو؟ واپس. کا پسینہ سوکھنے سے پہلے. تو ہمیں ایسا اہتمام معاملات کا ہو. معاملات کی خرابی یہ سب سے بڑا نقصان ہے. معاملات کی خرابی یہ سب سے بڑا نقصان ہے. حدیث شریف کے اندر آتا ہے قیامت کے دن سب سے زیادہ خسارے میں وہ آدمی ہوگا جو پہاڑ لے کر آئے گا، عبادات کے پہاڑ، لیکن دوسروں کا حق مارا ہوا ہوگا، کسی کی زمین قبضائی ہوئی ہوگی، کسی کو تکلیف پہنچائی ہوئی ہوگی. اللہ تبارک و تعالی ساری نیکیاں اس کی دوسروں کو دے دیں گے، دوسروں کے گناہ اس کے اوپر لاد دیں گے اور اسے اٹھا کر دوزخ میں ڈال دیں گے. یہ سب سے بڑے خسارے. یہ کس میں ہے؟ سب سے بڑے خسارے. معاملات کی درستگی سب سے اعلیٰ ہے. تیسرے نے معاشرے کا دین پیش کیا. معاشرہ، اچھا معاشرہ بننا. کہتے ہیں کہ میرے چچا کی لڑکی تھی، وہ مجھے بڑی زیادہ محبوب، مجھے بہت زیادہ پسند تھی. میں اس کے ساتھ خلوت چاہتا تھا، لیکن جب بھی کہتا اس سے وہ انکار کر دیتی. ایک دن اس کے اوپر حالات آ گئے، فاقہ آ گیا، پریشانی آ گئی، قحط آ گیا. وہ میرے پاس آئی. میں نے اس سے کہا تم یہ 100 دینار لے لو، میں تمہیں 100 دینار دینے کے لیے تیار، لیکن میرے ساتھ خلوت کرو. میں اس کے ساتھ خلوت میں بیٹھا گناہ کے ارادے سے. ابھی گناہ کرنے ہی والا تھا کہ اس نے کہا اللہ سے ڈرو، دیکھو تم غلط کام کر رہے. بس اے اللہ، صرف آپ کا ڈر تھا جو میں اس کے پاس سے اٹھ کر واپس چلا. یہ اسے تقویٰ کہتے ہیں. تنہائیوں میں اللہ سے ڈرنا یہ اصل تقویٰ ہے. تنہائیوں میں کس سے ڈرنا؟ اللہ سے ڈرنا، یہ اصل تقویٰ. علماء نے لکھا ہے اگر بند کمرے کے اندر انسان گناہ کر رہا اور گناہ کرتے ہوئے اسے خیال آیا کہ پردہ گرا دوں کوئی باہر سے دیکھ نہ لے، پردہ گرا دوں کوئی باہر سے دیکھ نہ لے، یہ اس گناہ سے بڑا گناہ ہے. جو مخلوق نہ نفع پہنچا سکتی نہ نقصان پہنچا سکتی، تمہیں اس کا ڈر ہے کہ دیکھ نہ لے. جو اللہ نفع اور نقصان پہنچانے والا ہے وہ مستقل دیکھ رہا، اس کا خیال نہیں. اسے معاشرہ کہتے ہیں.
کہ ہم ہر وقت اللہ کا ڈر ہمارے دل کے اندر، یہ تینوں عمل پیش کیے چٹان کھسک گئی۔ میرے محترم دوستو، بس اس مجموعے کے دین پر آنا اصل مقصد ہے۔ ہمارے اخلاق درست ہوں گے، ہمارے معاملات درست ہوں گے، ہماری زندگیوں کے اندر جو تبدیلی آئے گی وہ اس محنت اور اس ماحول سے آئے گی جو ماحول مدینے کا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا تھا، اور اس ماحول کی تبدیلی ہی اصل تبدیلی ہے۔ دیکھو میں بہت اہم بات عرض کرنا چاہ رہا، وہ بات یہ ہے کہ جب ماحول اچھا بنتا ہے، جب ماحول اچھا بنتا ہے تو گناہ کرنا انسان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے، اور جب ماحول برا ہوتا ہے تو نیکی کرنی انسان کے لیے مشکل ہو جاتی ہے۔ تو نیکی کا کرنا انسان کے ماحول بنا ہوا تھا مدینے میں، منافقین کی ہمت نہیں ہوا کرتی تھی کہ مسجد کی نماز میں شریک نہ ہو، منافقین کی ہمت نہیں ہوا کرتی تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورہ چھوڑ دے۔ ہمارے یہاں ماحول بگڑا تو مسلمان بھی مسجد میں آنے کے لیے تیار نہیں ہے، مسلمان بھی مسجد میں آنے کے لیے تیار۔ اس کے واسطے ایک محنت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں کی تھی۔ وہ کیا کی تھی محنت؟ کہ ہر ایمان والے کو مسجد سے جوڑا تھا۔ ان کا ایمان وہ مسجد سے بنا کرتا تھا، عبادات مسجد سے بنا کرتے تھے، علم کا حصول مسجد سے ہوا کرتا تھا، اخلاق و معاملات پر محنت مسجد سے ہوا کرتی تھی۔ ہر شعبہ ایسا مسجد سے جڑا ہوا تھا، ہر شعبہ ایسا مسجد سے جڑا ہوا تھا کہ ہر شعبے میں مسجد سے سدھار تھا۔ ایمان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آنے والوں کو سکھا رہے۔ ایک صحابی آئے، آ کر کہہ رہے یا رسول اللہ استطلق بطن اخی، میرے بھائی کے پیٹ چل گیا، دست آ گئے میرے بھائی کو۔ فرمایا جاؤ اسے شہد پلاؤ۔ یہ گئے، جا کر شہد پلایا۔ یا رسول اللہ پہلے سے زیادہ دست آ گئے، جاؤ اسے اور شہد پلاؤ۔ یا رسول اللہ پہلے سے زیادہ دست آ گئے۔ فرمایا اللہ کی بات جھوٹی نہیں ہو سکتی، تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہو جائے گا۔ یہ ایمان سکھایا جا رہا مسجد کے اندر۔ ایک ایک آدمی کی نماز ٹھیک پڑے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے، ایک آدمی آئے، آ کر نماز پڑھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارجع صلی فانک لم تصلی، جاؤ جا کر واپس جاؤ، دوبارہ نماز پڑھو، تم نے نماز۔ پھر گئے، پھر جا کر نماز پڑھی، پھر واپس آئے، پھر فرمایا جاؤ نماز۔ اس طرح ایک ایک آدمی کی نماز ٹھیک ہو۔ یہ معمولات ہماری مسجد کے اندر آئیں۔ اصل چیز یہ ہے، اصل چیز کیا ہے؟ یہ حضرت مولانا صاحب فرمایا کرتے تھے رحمت اللہ علیہ کہ مسجد کارخانوں کی طرح ہے۔ مسجد کیسی ہیں؟ کارخانے، جیسا بجلی گھر ہوتے ہیں، بجلی ٹرانسفارمر ہوتا ہے، ایسے کیا ہوتی ہیں مسجدیں، کہ اگر بجلی گھر کے اندر بجلی ہے تو گھروں کے اندر بجلی جائے گی، اگر بجلی گھر کے اندر بجلی نہیں تو گھروں کے اندر بجلی نہیں جائے گی، اگر بجلی گھر کے اندر بجلی ہے لیکن گھروں کا کنیکشن بجلی گھر سے نہیں ہوا تو بھی گھروں کے اندر بجلی نہیں۔ اسی طرح اعمال مسجد کے اندر ہوں اور ایک ایک گھر کا تعلق مسجد سے بنا ہوا ہو، ایک ایک گھر کا تعلق کس سے بنا ہوا ہو؟ مسجد کے۔ ہماری ساری محنت کا خلاصہ وہ ایک ایک ایمان والے کو مسجد میں اٹھا کر لے کر آنا۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے من اتانی ماشیا اتیتہ ہرولۃ، جو آدمی میری طرف چل کر آتا ہے میری رحمت اس کی طرف دوڑ کر جاتا ہے۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے جس کے قدم تم نے مسجد کی طرف اٹھوا دیے اسے اللہ کی رحمت کے حوالے کر دیا۔ اسے کس کے حوالے کر دیا؟ اللہ کی رحمت کے حوالے کر دیا۔ حضرت فرماتے ایسی کیفیت ہو، ایسی کیفیت جیسا غوطہ خوروں کی کیفیت ہوتی ہے۔ غوطہ خور پانی میں اترتا ہے کس کو بچانے کے واسطے؟ آدمی کو بچانے کے واسطے، اور جا کر اترتا ہے تو جو حصہ آدمی کا ہاتھ لگتا ہے اسے فوراً پکڑ کے باہر نکالتا ہے۔ سر کے بال ہاتھ میں آئے سر کے بال پکڑ کے کھینچے گا، پیر ہاتھ میں آیا پیر پکڑ کے کھینچے گا، ہاتھ میں ہاتھ آیا ہاتھ پکڑ کے باہر کھینچے گا۔ پہلے اسے پانی سے باہر نکالے گا پھر اس کے اندر سے پانی نکالے گا۔ کوئی آپ کو ایسا غوطہ خور نہیں ملنا جو پانی میں گرنے والے سے پوچھے بھائی کیوں گرے پانی کے اندر؟ تیرنا نہیں آتا تھا تو کیوں اترے پانی کے اندر؟ تم نے کوئی انتظام نہیں کیا تھا ڈوبنے کا۔ کوئی کرے گا پانی کے اندر بیٹھ کے بات اس سے؟ یہ پہلے پانی سے باہر نکالے گا، پہلے اسے پانی سے باہر نکالے گا، پھر اس کے اندر جو پانی بھرا ہوا ہے اسے نکالے گا، پھر کہیں جا کے اسے بات سمجھ میں آئے۔ اسی طرح بازار کا ماحول، دنیا کا ماحول، سب سے زیادہ ناپسندیدہ جگہ اللہ کے نزدیک بازار، اس کی گند دلوں کے اندر بھری ہوئی۔ ہماری گشت کی جماعت جامع جا کے وہیں بات کر کے واپس آ جائیں، وہ کیا سمجھے گا بیچارہ بات؟
پہلے تو اسے اس ماحول سے نکالنا، اپنے ماحول میں لانا، لا کر نماز پڑھوانی، وضو کروانی، تعلیم کے حلقوں میں بٹھانا، اسے استقبال کرنا، اس سے بات چیت کرنی، پھر کہیں جا کر کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ احب البلاد الی اللہ تعالی مساجدها وابغض البلاد الی اللہ، مشکاۃ شریف کی روایت۔ ایک یہودی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، آ کر کہنے لگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، اے محمد، دنیا میں سب سے زیادہ پسندیدہ حصہ اللہ کے نزدیک کون سا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے۔ اللہ کے رسول نے جبرائیل علیہ السلام کے آنے کا انتظار کیا۔ جبرائیل علیہ السلام آئے، اللہ کے رسول نے پوچھا، اے جبرائیل، اللہ کے نزدیک زمین کا سب سے زیادہ پسندیدہ حصہ کون سا ہے؟ جبرائیل علیہ السلام خاموش ہو گئے، اللہ کے پاس گئے، پھر واپس آئے، آ کر کہنے لگے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا سوال لے کر گیا تھا اللہ کے پاس، جتنا قرب اللہ کا مجھے ملا آج سے پہلے کبھی اتنا قرب نہیں۔ میرے اور اللہ کے درمیان صرف 70 پردے نور کے تھے۔ اللہ نے فرمایا، احب البلاد الی اللہ تعالی مساجدها وابغض البلاد الی اللہ اسواقها، سب سے زیادہ پسندیدہ حصہ اللہ کے نزدیک مسجدیں ہیں، سب سے زیادہ ناپسندیدہ نزدیک اللہ کے نزدیک زمین کا سب سے ناپسندیدہ حصہ وہ بازار ہے۔ ہماری محنت اس ناپسندیدہ حصے سے اٹھا کر پسندیدہ حصے میں لے کر آنا، یہ اصل محنت ہے، محنت۔ یا فرشتوں کا ماحول ہے، فرشتوں کے پر حضرت فرماتے تھے کہ ایک مرغی کا انڈا مرغی کے پر میں رہتا ہے، اس انڈے کے اندر سوائے پانی کے کچھ نہیں ہوتا، 22 دن 23 دن رہ کر اس کے اندر حیات پیدا ہو جاتی ہے، پھر ایک ایمان والا روزانہ فرشتوں کے پروں کے اندر آ کر بیٹھے گا، اس کے اندر فرشتوں کی صفات کتنا پیدا ہوگی؟ اور فرشتوں کی کیا صفات ہے؟ لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون۔ فرشتوں کی صفت یہ ہے کہ فرشتے جو اللہ حکم دے دیتے ہیں اس حکم کو پورا کرتے ہیں، اور حکم کے پورا کرنے میں ذرہ برابر اللہ تعالی کی نافرمانی نہیں کرتے۔ لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما، یہ صفات بندوں کے اندر پیدا ہو کب ہوگی؟ جب روزانہ اپنا وقت نکال کے فرشتوں کے پروں کے اندر، یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آنے والوں کو مسجد کے اندر رکھا کرتے۔ وفد ثقیف آیا، انہوں نے کہا، ہم ایمان لے آئیں گے نماز نہیں پڑھیں گے، ہم ایمان لے آئیں گے روزہ نہیں رکھیں گے، ہم ایمان لے آئیں گے زکوٰۃ ادا نہیں کریں گے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، انہیں مسجد کے اندر رکھو، اعمال مسجد ان کے دلوں کو نرم کر دیں۔ جب اتنا سخت دل آدمی کا دل نرم ہو جائے تو پھر بتاؤ، یہ ہے اعمال مسجد۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں زمانے میں نہ مہمان خانہ تھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہ چور خانہ تھا، نہ جیل تھا، نہ مہمان خانہ۔ مہمان آ رہے انہیں بھی مسجد کے اندر، کوئی چوری کر رہا اسے بھی مسجد کے اندر، اعمال مسجد دکھائے جا رہے تاکہ گناہوں کی نفرت دل کے اندر پیدا ہو، تاکہ گناہوں کی۔ عمیر بن وہب، یہ مکے کے شیطانوں میں سے ایک شیطان، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نعوذ باللہ قتل کرنے کے ارادے سے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ پہنچے۔ ابھی پہنچے ہی تھے کہ اللہ کے رسول نے پوچھا، اے عمیر کیسے آئے؟ اپنے رشتہ داروں سے ملنے آیا ہوں۔ اے عمیر یہ تلوار کیوں لے کر آئے؟ یہ تلوار تو بہت بری چیز ہے، اس نے ہمارے آپ کے درمیان بہت فاصلے پیدا کر دیے۔ اے عمیر، کعبے کے پردے کے نیچے فلاں کافر سے کیا بات کی؟ اتنی بات سنی، کہنے لگے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ ثمامہ بن اسال، یہ وہ آدمی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس انہیں پکڑ کر لایا گیا۔ اللہ کے رسول نے پوچھا، جانتے ہو کس کو لائے ہو؟ کہ ثمامہ ابن اسال اپنے علاقے کے سردار ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اے ثمامہ اسلام قبول کر لو۔ کہنے لگے، نہیں میں اسلام قبول نہیں کروں۔ فرمایا، ثمامہ اسلام قبول کر لو۔ اللہ کے رسول نے انہیں مسجد کے ستون سے باندھ دیا، 3 دن مسجد میں رہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آتے ان کے پاس، اے ثمامہ کیا حال ہے؟ یہ جواب میں کہتے، ان تقتل تقتل زاد من وان تنعم تنعم علی شاکری، کہ اگر آپ مجھ پر احسان کریں گے تو بڑا احسان کا قدردان مجھے پائیں گے، اور اگر آپ مجھے قتل کر دیں گے میں خون ہوں جو آپ کے ہاتھوں قتل ہو جاؤں۔ ہر مرتبہ یہ جواب دیتا۔ 3 دن رہے مسجد کے ماحول میں۔ 3 دن بعد اللہ کے رسول نے فرمایا، چھوڑ دو۔ یہ گئے، جا کر غسل کیا، کپڑے بدلے، آئے اور آ کر کہنے لگے، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد۔ محترم دوستوں، سوچو کیسی تبدیلی 3 دن کے ماحول کے اندر آ جائے گا۔
بس ہماری مسجد کے اندر ایمان کے حلقے لگے روزانہ، ہمارے مسجد کے اندر روزانہ تشکیل ہو۔ ہمارے کتنے ساتھی شکایت کہ سالانہ چلے کے واسطے ترتیب نہیں بن پاتی، سالانہ 4 مہینے کی ترتیب نہیں بن پاتی، سالانہ۔ مسجد تو ایسی ہے جیسے لوہار کی بھٹی ہوتی، لوہا ہوتا ہے نا، لوہا ایسا سخت ہوتا ہے، ایک اگر لوہے کو بھٹی میں جلائے بغیر اسے موڑنا چاہو لوہا مڑ نہیں سکتا، اور لوہے کو ایک دفعہ بھٹی میں ڈال دو، بھٹی میں پکنے کے بعد جو جی چاہے اس کو شکل دے دو۔ یہ ساری شکلیں جو آپ دیکھ رہے ہیں نا لوہے کی، یہ سب بھٹی سے نکلنے کے بعد۔ اسی طرح یہ لوہے کی اس طرح شکل بدل جاتی ہے، اسی طرح مسجد میں لا کر لوگوں کی شکل بدل جاتی ہے۔ تشکیل کا نام ہی ہے۔ آپ اسے بٹھاؤ گے ایمان کے حلقے میں، آپ اسے بات چیت کرو گے، آپ اسے مذاکرہ کرو گے، پھر جو تشکیل کرنا چاہو وہ تشکیل، جو شکل دینا چاہو وہ شکل دے دو۔ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین، کبار صحابہ، حضرت معاذ بن جبل، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام المحدثین ہیں، یہ گشت کیا کرتے تھے بازاروں میں، اور گشت کر کر کے لوگوں کو مسجد کے اندر بھیجا کرتے تھے، گشت کر کر کے لوگوں کو کہاں بھیج رہے؟ مسجد کے اندر۔ تو ہم اس بات کا عزم کر لیں کہ ہماری ایک ایک مسجد مسجد نبوی کے طرز پر آباد ہو، ہماری ایک ایک مسجد کے اندر روزانہ ایمان کے حلقے، ہم ایک ایک مسجد کے اندر کم سے کم روزانہ 8 گھنٹے فارغ کرنے والے بنے تو کرو گے انشاءاللہ۔ ذرا بتاؤ کون کون تیار 8 گھنٹے کے واسطے؟ روزانہ اس کے محنت کرو۔ ہماری مسجدیں اللہ قبول فرمائے، ہماری مسجدیں مسجد نبوی کے طرز پر جب آئیں گی، جب ہم ایسے اپنے محلوں کو خالی کر دیں جیسا مدینہ منورہ